میں نے کہا ناریل کا پانی پینے والے کی نظر ایسی ہوتی ہے جیسے شاہین کی نظر ہے۔ شوگر کے مریضوں کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، ناریل کا پانی۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، عالج الامراض بعقاقیر ملک ہی، جو بوٹی جس علاقے میں پیدا ہوگی، یہ نقطہ میرا یاد رکھیے گا، وہ اس علاقے کے امراض کا علاج ہے، اس علاقے کے مرضوں کا علاج ہے۔ ناریل کا پانی اور ناریل ہماری دسترخوان کی زینت بن جائے۔ چلو ایک اور فائدہ بتاتا ہوں۔ میں سکھر میں تھا تو میں جہاں ناریل ہو تو ضرور کھاتا ہوں۔ پیٹرول پمپ پہ گاڑی میں فیول لے رہے تھے، پیٹرول لے رہے تھے، تو وہاں ایک ناریل والا کھڑا تھا۔ ہمارے سندھی احباب تھے، اندرون سندھ کا میرا سفر تھا، تسبیح خانے کی نسبت سے، وہاں تسبیح خانے سے جتنے بھی نسبت رکھنے والے ہیں، تو میرا سفر تھا۔ میں نے کہا ان سے ناریل لیجیے گا۔ اس نے ناریل دیا، ہمارے ساتھ سب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ ہمارے علی گڑھ میں، ہمارا سارا خاندان ہے علی گڑھ میں، ہمارے وہاں مشہور ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا پیٹ نہ بڑھے، جو چاہتا ہے اس کی چربی نہ بڑھے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ موٹاپے میں نہ جائے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا کولیسٹرول نہ بڑھے، یورک ایسڈ نہ بڑھے، وہ کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے ناریل کا ایک ٹکڑا کھا لے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور بے شمار لوگوں کو میں نے بتایا بیماریاں نہیں ہوتی۔ ایک اور فائدہ بتاتا ہوں ناریل کو، جس کو نکسیر نہ روکتی ہو، نکسیر جتنی پرانی ہو اور پانی کی طرح خون بہتا ہو ناک سے، ناریل کے ایک ٹکڑا لے کے رات کو بھگو دیں، خشک ہے تر ہے، رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس کو کھلا دیں، اوپر سے وہی پانی پلا دیں، چند دن چند ہفتے، زندگی میں پھر کبھی نکسیر نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ میں بعض اوقات روٹی کی جگہ پہ ناریل کھاتا ہوں۔ روٹی کھانی ہے نا، جو اپنے روٹی کا حساب لگائیں۔ چلو کوئی ارائی ہو، کوئی شیخ ہو، اتنا بڑا کفایت شعار آدمی ہو، اسے کہ تو روٹی کا حساب لگاؤ، روٹی کا حساب لگا، وہ روٹی کا حساب لگائے، بھئی میری روٹی خرچہ لانا لے جانا اتنا پڑتا ہے اور اتنے میں میرا پیٹ بھر جائے گا۔ اس کو کہیں ایک ناریل کھانے کی طرح پیٹ بھر جائے گا۔ پھر وہ ناریل پیٹ کے کیڑوں کا علاج ہے، قبض کا علاج ہے، بواسیر کا علاج ہے۔ وہ جو فریش ناریل تو نے کھایا ہے، تازہ ناریل تو نے کھایا ہے، پیٹ بڑھنے کا علاج ہے، ویٹ بڑھنے کا علاج ہے، ببلز گیس جو تبخیر بادی ہوتی ہے اس کا علاج ہے۔ اب بولیں کتنی زبردست چیز ہے، بہت باکمال چیز ہے۔ فطری غذائیں، فطری دوائیں، اس کی طرف انسانیت کو لوٹائیں۔ میں اپنی کسی دوا کا اشتہار نہیں بتا رہا کہ آپ میری یہ دوا لیں، میں اپنی کسی چیز کا اشتہار نہیں بتا رہا، میں تو وہ چیز بتا رہا ہوں جو آپ کو مارکیٹ میں عام مل جاتی ہے، وہ چیز بتا رہا ہوں۔ ہمارے کراچی کے ایک دوست ہیں، وہ تعویذ وغیرہ بھی دیتے رہتے ہیں۔ کہنے لگے ایک پاکستان کی فلاں مشہور اداکارہ میرے پاس آئی، فلاں مشہور اداکارہ۔ کہنے لگا جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت بھی وہ جوان تھی، آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں وہ بھی جوان ہے۔ کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں وہ جوان ہے۔ تو میرے پاس ایک دفعہ کہنے لگے کہ وہ آئیں، کچھ اپنے روحانی کچھ مسائل تھے، تو میں نے کہا بھائی میں تو تجھے ٹی وی میں بڑا دیکھا میں نے تجھے، تو چھوڑ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، پہلے اپنی جوانی کا راز بتا۔ وہ آپ کو ہی بتا دوں کیا راز، اور ابھی تک اسی راز میں مائی چل رہی ہے، مائی زندہ ہے۔ پہلے مائی مجھے راز ہی بتا، کیا راز ہے، کیا راز ہے؟ اس نے کہا میں کوکونٹ آئل اور گری سے میری یاری ہے، دوستی ہے، ناریل سے میری دوستی ہے، حتیٰ کہ میں خوب ناریل کھاتی ہوں، اور بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے اس کا فائدہ زیادہ لینے کے لیے اس کا خالص تیل نکلوا کے اس کی کیوبز بنا لیتی ہوں۔ یہ برف جمانے والی کیوبز ہوتی ہیں نا، سانچے، سادہ زبان میں سانچے کہیں، ان سانچوں میں تیل ڈال کے رکھ دیتی ہوں، وہ برف بن جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو نگل جاتی ہوں۔ میں کوکونٹ کی تاریخ پڑھ رہا تھا،
بعض علاقے ایسے ہیں بعض دنیا میں جہاں بندروں کی عمر 127 سال، 129 سال، 140 سال ہوتے ہیں۔ ریسرچ کی سائنس نے ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ بندر ناریل کھاتے ہیں، ناریل کھاتے ہیں، اور بندر کے پاس بہترین ہتھیار ناریل ہوتا ہے، بمباری کرتا ہے اب ناریل کی، جب ناراض ہو جائے بمباری کرتا ہے، ناریل توڑ کے پھینکتا ہے۔ وہ تو ناریل تو اتنا سخت ہوتا ہے کھوپڑی توڑ دیتا ہے۔ بندر بڑا سمجھدار ہوتا ہے، ناریل کھاتا ہے اور ناریل کا پانی پیتا ہے۔ میں کہنے لگا تو چھوڑ تیرے تعویذ دھاگا میں تجھے بعد میں دوں گا، میں یہ بتا تیری جوانی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری جوانی کا ناز ناریل ہے، میں فٹ ہوں، نہ پیٹ نہ ویٹ نہ موٹاپا نہ جھریاں، کچھ بھی نہیں، بس میری غذاؤں میں ناریل ہے اور اس کا تیل ہے اور ناریل ہے۔ مجھے ہمارے قلعہ ڈیراور میں صحرائے بہاولپور میں وہاں قاضی صاحب ہیں، قاضی اللہ دیتا، بڑی لمبی عمر کے، کہنے لگے ہمارے یہاں ایک سجان سنگھ ہوتا تھا، ڈاکو سجان سنگھ، اور وہ ڈاکے مارتا تھا، لیکن ایک کام کرتا تھا، ہر ڈاکے کے بعد وہ ناریل کی آگ ضرور سینکتا تھا اور اس کے دھواں اپنے جسم پہ ضرور ملتا تھا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا سجان سنگھ سے کہ تو جو ہے یہ اپنا ناریل جلاتا ہے اور اس کو جلا کے، کیونکہ یہ ہندوؤں کے مندر میں ناریل جلایا جاتا ہے، یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے، تو اپنے اوپر دھواں کیوں دیتا ہے؟ کہنے لگا اس کے دھوئیں میں وہ تاثیر ہے کہ میری جسم کی بھاگ دوڑ، ڈاکے میں بھاگ دوڑ، کوئی کشتی دنگا مشتی چوٹ اٹھنا بیٹھنا، ڈاکے میں سارا کچھ ہوتا ہے نا، یہ سب کچھ ایسا ہے کہ میں پھر سے صحت مند ہو جاتا ہوں۔ کھانے کی جگہ ناریل کھائیں، مزہ دیکھیں، زبردست مزہ ہے۔ ایک بار میں نے ایک انداز سے کھایا، اب میں بتا رہا ہوں، آگ کے منہ میں پانی آئے گا، میرے بھی آئے گا، میرا نظر آئے گا، آپ سر نیچے کر لیجئے گا۔ ایسا کیا میں نے، ناریل کے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کر کے اس کا پانی، کراچی میں ایک دوست لائے، پانی کو ڈالنے لگے، میں کہا نہیں، اس کو ایک کٹوری میں ڈال کے میں نے کہا آج ناریل کے پانی سے ناریل کھاتا ہوں۔ ناریل منہ میں ڈالا، چھوٹی ساتھ اس کی چسکی لی، چھوٹی چسکی لی، اتنا مزہ عجیب ہو غریب۔ وہاں بیٹھے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے ایک دوست تھے، اس کو بے خوابی تھی، روزانہ ایک 81 زینیکس اور پتہ نہیں لیکزوٹنل، پتہ نہیں کیا گولیاں کھاتا رہتا تھا۔ لگے میں نے اس کو بتایا تھا، آپ سے سنا تھا، یہ ناریل کھائے اور پانی پیے، اس کی نیند کی گولیاں چھوٹ گئیں۔ اچھا ایک اور اس کا فائدہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے تو دیکھو، ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک لکھا ہے، کینسر کا علاج ہے، جو آخری درجے کے کینسر کا علاج ہو سکتا ہے وہ چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے تو آخری بیماری کا لکھ کے ہم لوگوں کے لیے عقل مندی کا ایک بھید دے دیا، راز دے دیا کہ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے کہ میری بات کو سمجھو، جو چیز کینسر کے آخری درجے تک صحت یابی کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ کینسر کی آخری سٹیج کو یا عام چھوٹی بیماریوں کے لیے صحت یابی نہیں ہو سکتی۔ عام چھوٹی بیماری، آپ یہ بتائیں ناریل کا فائدہ کیا ہے؟ ہر بندہ بتائے ایک فائدہ، جس کو کوئی ملا ہے تو بتائیں، بولیں۔ کہتے ہیں ناریل کھانے سے پیٹ جتنا مرضی خراب ہو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور کسی کو فائدہ؟ کمر میں درد نہیں ہوتا۔ چلو پہلے میں بھولا ہوا تھا، اس وقت ڈسک کے مسائل L4 L3 L2
ہو رہا ہے LLL ڈسک کے مسائل اور دنیا میں کمر کا درد عالمی شہرت لے رہا ہے. ناریل اس کا علاج ہے، بہترین علاج ہے. ڈسک کا، مہروں کا، کمر کا علاج اور کسی کا فائدہ جی. بہترین بات کہی. حاملہ خاتون کھائے، بچے گورے چٹے سونے پھینے بہترین پیدا ہوتے ہیں. اور سچ ہے یہ، بالکل ٹھیک ہے. حاملہ عورت کھائے، بچے خوبصورت صحت مند. اور یہاں تک سائنس کی ریسرچ ہے، اور یہ جن علاقوں میں ناریل زیادہ ہوتا ہے وہاں کی ریسرچ یہ ہے کہ جو حاملہ عورت ناریل کھائے گی اس کے بچے طویل العمر ہوں گے، لمبی عمر پائیں گے، بیماریاں ان کے قریب نہیں آئیں گی، صحت مند رہیں گے. حتیٰ کہ بعض علاقوں میں حاملہ عورت کے لیے ناریل لازم ہے کہ ناریل کو کھائے اور اسی کا جوس دودھ کی شکل میں بچے کو پلائے. اور کسی کو کیا فائدہ ملا جی؟ جی ہاں، کہتے گھر سر میں جو سیکڑی ہوتی ہے اچھا ختم ہو جاتی ہے، کنگھیوں سے نکال رہے ہوتے ہیں. آپ خود استعمال کراتے ہیں؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں خود استعمال کراتا ہوں. ڈاکٹر اس لیے میں نے ذاتی جانتا ہوں. جی پھر کہنے لگے میں نے آپ کے رسالے میں پڑھا ہے 5 عورت، ایسی عورت جس کو سب نے کہہ دیا کہ یہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اگر وہ مستقل جی بھر کے کھائے تو وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی. اور کسی کا فائدہ بولیں؟ نکسیر کہتے ہیں شرطیاں ختم ہو جاتی ہے ناک کی، نکسیر. جی کہتے ہیں ناریل کے تیل میں اگر سفید پیاز کا پانی ملا کے سر پہ لگائیں تو جن کے بال نہیں ہوتے ہو جائیں گے، اور جن کے گرتے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے، اور بالوں میں شائننگ آئے گی. کہہ رہے میرا آزمودہ ہے. بات سنو اللہ والو، سنو بات سنو. بات یہ ہے اس کے جتنے تجربات اور فائدے بڑھتے جائیں گے آپ کا شوق بڑھتا جائے گا. لاہور میں ناریل ختم ہو جائے گا. لاہوری تو اللہ معاف کرے کسی چیز پہ پڑے نا. آپ نے دیکھا نہیں لاہور میں گٹر بند ہوتے ہیں تو. لیکن میں ایک مشورہ دوں گا، جس طرح لاہور میں انشاءاللہ ناریل ہے، کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں نہیں ہے. اس کو زندگی کا حصہ بنا، صحت کا حصہ بنا. اب یقین جانیے بڑی بڑی رنگ برنگی دواؤں کی، حتیٰ کہ ابکری کی دواؤں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ابکری کی دواؤں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ ناریل کھائیں، بادام کی گریاں کھائیں. اور ناریل میں بعض اوقات اس کو ہلکی سی سمیل آ جاتی ہے، اس کو پانی سے دھوئیں صاف ہو جاتا ہے، کوئی سمیل نہیں ہوتی. تازیہ ناریل کی بات کر رہا ہوں. اور اگر ناریل خشک ہے اور سیاہ ہو گیا، خشک ہو گیا ہے، پانی میں بھگو کے رکھیں، لاجواب ہو جاتا ہے، بہترین ہو جاتا ہے. ناریل. آج میں ناریل کی بھجیا بتاتا ہوں. میں نے صرف ایک دفعہ کھائی، آپ بھی کھا لیں. بکری کے دودھ میں گندا ہوئی ہو روٹی، بکری کے دودھ یا گائے کے دودھ میں آٹا گندا ہوا ہو، مشکل نہیں، پانی کی جگہ دودھ ڈال دیں، کیا حرج ہے. آٹا گندا ہوا ہو اور خوب رسا ہوا ہو، گوندھ کے بہترین اس کو مل کے آٹا اور 2-3 گھنٹے رکھ دیں اوپر مل مل کا کپڑا دے کر. اور ناریل کے ٹکڑے کر لیں، ہلکے ہلکے ٹکڑے کر لیں، بہترین اتنے ٹکڑے جتنے اکثر زرد متنجن میں نہیں ہوتے، چاولوں میں ہوتے ہیں نا، اتنے ٹکڑے کر لیں. اب ان ٹکڑے کو سالن کی طرح پکائیں اور اس میں گوشت ہو چھوٹا یا دیسی مرغی کا، اس کو پکائیں. اور گھی کون سا ڈالنا ہے؟ ناریل کا تیل، ہلکا سا مرچ مسالہ ڈال دیں،
प्याज डाल दें, टमाटर डाल दें, काली मिर्च, जीरा, दही डाल दें। ये सालन आप खा के देखिए, ये सालन खा के देखिए। और एक सेहतमंद पुलाव बताता हूं, सेहतमंद पुलाव। नारियल पुलाव में ज्यादा डालें, बहुत ज्यादा डालें, और उस सेहतमंद पुलाव खा के देखें। जो बंदे कहते हैं कि हमें चावल बादी कर जाते हैं, जिस्म बढ़ा जाते हैं, या गैस या कब्ज कर जाते हैं, कभी नहीं हो।